بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو MMIB آفیشیل. پاکستان اور پاکستان سے باہر تمام ہی دنیا میں جو بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں تمام دیکھنے والوں کو محمد اجاز بشیر کی طرف سے نہایت خلوص ادب چاہتوں برا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام وائس آف پاکستان میں آج ہمارے ساتھ جو اسٹوڈیو میں جو مہمان موجود ہیں کسی تعریف کے محتاج نہیں ہیں. میرے امراض جناب پروفیسر محمد بلال مسعود صاحب ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. سر سب سے پہلے کیونکہ آج ایک ایسا سینیریو ایک ایسا دور ہے کہ جس میں ایجوکیشن حاصل کرنا سب کے لیے بہت ضروری ہے, لیکن یہاں پہ ہم یہ اس چیز کو ڈفرینشیٹ نہیں کر پا رہے کہ ایجوکیشن ایک تو ایجوکیشن ہوتی ہے انسان کی پروفیشنل ایجوکیشن ہوتی ہے, اور دوسرا ایجوکیشن جس کے بارے میں ہم لوگ آئے روز ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں اس کا نام ہے ٹیکنیکل ایجوکیشن. بیسیکلی جو ٹیکنیکل ایجوکیشن اور پروفیشنل ایجوکیشن میں فرق کیا ہے اور بچوں کو کون سی ایجوکیشن حاصل کرنی چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں. بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے چینل کے تھرو دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں جو فالوورس ہیں آپ کے, ان تک آپ ایک معلوماتی پیغام اور ایسی انفارمیشن ان تک پہنچا رہے ہیں جو ہمارے ہاں بہت سارے لوگوں کے پاس نہیں ہوتی. بے شک. دیکھیں, تعلیم بنیادی طور پر دو طرح سے ہے اس کو ڈیفائن کیا ہوا ہے ہم سے پہلے مفکرین نے, جو ہم سے بہت جن کے نقش قدم پہ ہم چلتے ہیں, بہت سارے ایجوکیشنسٹس نے. تو ہمارے پاس فارمل اور انفارمل ایجوکیشن کو ہم اس کو کیٹیگرائز کرتے ہیں. آپ کے چینل کے تھرو میں یہ آج کی نوجوان نسل اور خاص طور پر والدین کو یہ بتانا چاہوں گا کہ جو فارمل ایجوکیشن ہے جو ہم کسی ادارے سے جا کے حاصل کرتے ہیں, ہمارے اسکولز ہیں, ہمارے کالجز ہیں, ہماری یونیورسٹیز ہیں, اور اس میں ایک حد تک اب اس اسٹریم کے اندر شامل ہوئے ہیں ٹیکنیکل کالجز بھی. صحیح. لیکن انفارمل ایجوکیشن ایسی ہے جو بطور انسان ہر بچہ اپنی پیدائش سے لے کر ہر انسان اپنی موت تک سیکھتا رہتا ہے. صحیح. ہمارا ہر دن کچھ نیا سیکھنے میں ضرور ہم اپنے ہر آنے والے دن کے اندر کچھ نیا سیکھتے ہیں. ہم اپنے تجربے کی بنیاد پر کچھ چیزوں کو روزانہ کی بنیاد پر چھوڑتے ہیں اور کچھ نئے آئیڈیاز کو, نئے خیالات کو, نئے افکار کو اپناتے ہیں. بالکل. اسی لیے ہم یہ سمجھتے ہیں, ہم یہ دیکھتے ہیں ہماری روزمرہ کی زندگی کے اندر کہ لوگوں کی شخصیات کے اندر تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں. اب اگر ہم فارمل ایجوکیشن کی بات کریں گے تو اس کے اندر ہمارے اسکولز, کالجز, یونیورسٹیز اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. بالکل. اور اور ٹیکنیکل ایجوکیشن کی اگر ہم بات کریں گے تو اس کے لیے بھی حکومت کی طرف سے ادارے جو ہیں وہ اپنا کام کر رہے ہیں. تو یہ اوور آل وہ زندگی ہے, وہ ایجوکیشن ہے جو ہماری زندگی کے اندر ہمارے کام آتی ہے روزگار کے سلسلے میں. صحیح. اور انفارمل ایجوکیشن جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد معاشرے میں کیا چیزیں ہو رہی ہیں, ہم ان کا کس طریقے سے اثر لیتے ہیں اور پھر اپنی زندگی کے اندر اس کو کس طریقے سے ایڈجسٹ کر لیتے ہیں. اور آج کے دور میں جس طرح آپ ابھی فرما رہے ہیں کہ دونوں جو ایجوکیشنز ہوتی ہیں کسی بھی انڈیویجول کی لائف میں بہتر بریلینٹ چینج پیش کرتی ہیں. جب ہم فارن ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں, فارن کنٹریز کی بات کرتے ہیں, تو وہاں کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے رادر دین جو پاکستان کی ایجوکیشن سسٹم ہے ہمارے یہاں جو راج ہے اس سے بہت مختلف ہے. بالکل. کیونکہ ہم اپنے بچے کو شروع سے یہ سکھا رہے ہوتے ہیں کہ بچے آپ نے صرف پڑھنا ہی ہے, اور 26 ایئر کی ایج تک جب وہ بچہ پڑھ کے فارغ ہو جاتا ہے اس کی صرف ایک ہی کام ہوتا ہے, پڑھنا ہوتا ہے. اس کے بعد والدین اسے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ بھائی اب آپ کے پاس ڈگری آ گئی ہے, اب آپ جا کے جاب تلاش کرو. اب جو 26 ایئر میں وہاں پہ وہ جو پورا جو ڈنڈ پڑا ہوتا ہے اس کو نہیں آئیڈیا ہوتا, صرف اس نے پڑھنا ہی, اسے سنا ہوتا ہے, اس نے پڑھائی ہوتا ہے, ایک دم سے جاب تو نہیں ملنے والی. تو ایسے صورتحال میں جو جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ ڈسارٹ ہو جاتے ہیں, تو ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں, یہ سب سے اچھا آپ کا ایک پوائنٹ کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں. طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ 21 سینچری اور وقت بہت تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہا ہے. ٹیکنالوجی جدید سے جدید تر ہوتی چلی جا رہی ہے, اور اسی طریقہ کار کے مطابق اگر یہ جدیدیت ہمارے اوپر اثر انداز ہوتی ہے تو ہمیں اپنے نظام کو بھی اس کے مطابق ہی اپڈیٹ کرنا پڑے گا. صحیح. یورپین کنٹریز نے یا ویسٹ کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو انہوں نے اس چیز کو بہت پہلے ریئلائز کر لیا تھا کہ اگر ہمارا نظام تعلیم جو ہے وہ جدید تقاضوں کے ساتھ ہم آہنگ نہیں ہوگا تو ہم کبھی ترقی نہیں کر سکیں. آج دنیا کے اندر آپ دیکھیں تو سب سے زیادہ وہ کنٹریز, وہ ممالک کامیاب ہیں جہاں پہ یوتھ سب سے زیادہ ایکٹیو ہے. صحیح. اس یوتھ کو ایکٹیو کرنے کے لیے آپ کو ایک پلان دینا پڑے گا اسکول لیول سے. میں اگر ہمسایہ ممالک کی اگزامپل آپ کو دوں تو وہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ 2000 یا 4000 ایک بہت بڑی اماؤنٹ نہیں ہے, لیکن وہ اسکولز میں بچوں کو بزنس کے لیے 2000 فنڈ کرتے ہیں پر ہیڈ. صحیح.
تاکہ وہ بچے 2-4 مل کر 5 بچے مل کر اپنا ایک پروجیکٹ لانچ کریں, وہ کچھ بھی بنائیں, وہ کچھ بھی ڈیزائن کریں اور اس کو مارکیٹ میں بیچیں, جس سے کیا ہوگا کہ بچوں کے اندر یہ کانفیڈنس آئے گا کہ 2000 اگر ہم نے استعمال کیا ہے یا 10,000 ہم نے روپے کا استعمال کرتے ہوئے کاروبار کو سٹارٹ کیا ہے تو اس کو ہم نے ہینڈل کیسے کرنا ہے. مینس کہ آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایجوکیشن کو صرف انسان کو جاب کے حد تک نہیں لے کے جانا چاہیے, بلکہ نہ ہی انسان کو ارننگ کی اسٹیج تک لے جانا چاہیے, بلکہ یہ سپورٹیو ایلیمنٹ ہے ایجوکیشن. بالکل اس طریقے اور سے. دوسری بات یہ کہ جب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بھئی انسان کو کوئی بھی بچہ جب ہمیں جوائن کرتا ہے, کالجز میں جوائن کرتا ہے یا اسکول میں جوائن کرتا ہے, تو ڈے فرسٹ سے اس کی ایک ایسی ہیبٹ ڈیولپ کرنی چاہیے, چاہے وہ سیونگ کی طرف ہو جائے, چاہے اس کی ارننگ کی طرف ہو جائے. کچھ ایسے آپ کو پتا ہے بھی سوشل میڈیا کا دور ہے اور کچھ ایسے ٹیکنیکل کورسز بھی آئے ہوئے ہیں. ہمارے بچے تو ماشاءاللہ موبائل تو ان کے ساتھ ہوتا ہی ہے, تو چیز ہے کہ جو چھوٹے جو بچے ہیں وہ کسی ایسی ایکٹیویٹی میں مبتلا ہوں کو انسان خود میں یہ سمجھتا ایجوکیٹ کرے تاکہ وہ کچھ ارننگ جو ان کے لیے فروٹفل ہو. کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ بالکل ایسا ہی ہے. تو آپ اس سلسلے میں اگر آپ ان چیزوں کو دیکھیں گے تو ہمارے بہت سارے ایسے ینگسٹرز جو تھوڑا سا بولڈ سٹیپ اٹھاتے ہیں, وہ آن لائن بزنس کے حوالے سے بہت چھوٹے سے اپنے انویسٹمنٹ سے آج ایک بہت اچھا کاروبار اسٹیبلش کر کے بیٹھے ہیں. ہمارے ہاں پوری سوسائٹی کے اندر اس سوچ کو بھی چینج ہونا چاہیے کہ کوئی بھی جو تعلیم ہے, کوئی بھی ڈگری جو ہے وہ صرف نوکری کی خاطر ہوتی ہے. یہ تعلیم آپ کو زندگی گزارنے کا بہتر طریقہ بتاتی ہے. بہترین. اور جو ہمارے بچے ہیں, جو ہمارے یوتھ ہے, اس کے اندر بہت زیادہ پوٹینشیل ہے. آپ ان کو مواقع فراہم کریں, گورنمنٹ اس چیز کو تھوڑا سا اون کرے, تھوڑی سی ذمہ داری جو ہے وہ والدین بھی اٹھائیں اور بچوں پر اعتماد کرتے ہوئے ان کو ایسے مواقع فراہم کرے کہ جس سے بچے اپنے جو ٹیلنٹ ہے ان کے اندر, جو صلاحیتیں ہیں, ان کو ایکسپلور کر سکیں, اور تاکہ وہ آنے والے وقت کے اندر اپنے آپ کو بہتر انسان معاشرے کے لیے اور اپنی فیملی کے لیے ثابت کر سکیں. اور دوسری بات یہ کہ جو آپ کا جو نظام تعلیم جو پاکستان میں آج راج ہے, اس کے بارے میں آپ کس حد تک سیٹسفائیڈ ہیں کہ یہ بچے کی جو فیوچر کی جو پلاننگ ہر والدین کر رہے ہوتے ہیں کتنا سپورٹیو ہوتا ہے؟ دیکھیں, اس میں سب سے امپورٹنٹ بات جو ہے, ہمارے اس ایجوکیشن سسٹم کو ایک کمپلیٹلی چینج کرنے کی ضرورت ہے, جس کے لیے ہمیں ٹیکنیکل اساتذہ کرام کی ٹریننگز بھی ضروری ہیں, اور اس میں ہمیں اوور آل اپنی سوسائٹی کو بھی ری شیپ کرنے کی ضرورت ہے. صحیح. موجودہ نظام تعلیم ہمارا جو ہے وہ بالکل اس قابل نہیں ہے کہ ہماری جو ضروریات ہیں, ہماری سوسائٹی کی جو ضروریات ہیں, جو ٹیکنیکل لوگوں کی ضروریات ہیں, جو پڑھے لکھے لوگوں کی ضروریات ہیں, ان کو پورا کر سکے. صحیح. لیکن بہت سارے ادارے جو ہیں وہ بہت اچھا کام کر بھی رہے ہیں, بہت اچھی ایجوکیشن پرووائڈ کر رہے ہیں, ساتھ میں کریکٹر بلڈنگ کے اوپر بہت زیادہ کام کر رہے ہیں. تو وہاں کے جتنے بھی فارغ التحصیل طلباء و طالبات ہیں, ان کی پرسنالٹی کے اندر آپ کو ایک واضح چینج اور ڈفرینس نظر آئے گا باقی اداروں سے جو اسی ایک رستے کے اوپر چل رہے ہیں, جو شاید آج سے 50 سال پہلے چھوڑ دینا چاہیے تھا. صحیح. تو اپنے سلیبس کو اپڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے, اپنے پیپر پیٹرن, ایگزامینیشن سسٹم کو, بچوں کی اسیسمنٹ کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. یہ کام جتنی جلدی ہو سکے کرنا ضروری ہے گورنمنٹ کے لیے, اور ایک پالیسی وضع کرنی چاہیے, اور اس پالیسی کا تسلسل جو ہے اس کے اوپر کام کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے, تاکہ ہم آنے والے وقت کے جو اندر اپنے ملک, اپنی قوم کی ترقی کے لیے بہتر طریقے سے کام کر سکیں. بہت زبردست. اور ملک اور قوم کی ترقی کے لیے انسان کو اسٹیپس اٹھانے چاہیے, انسان کے کام کرنا چاہیے, اور یہی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر جو پاکستانی اس کی بھی خواہش ہے, کیونکہ اگر ایک لیبر ہے وہ اپنے حصے کا کام کرتا ہے, ایک ڈاکٹر وہ اپنے حصے کا کام کرتا ہے, انجینئر اپنے حصے کا کام کرتا ہے, اور ٹیچرز اور بینگ اے پروفیسر ماشاء اللہ تعالیٰ آپ کتنے زبردست آ رہے ہیں. بینگ اے پروفیسر آپ کیا سجیسٹ کریں گے کہ جب بچہ میٹرک کے ایگزامینیشن اچھے گڈ مارکس لے لیتا ہے, اس کے بعد اس کی کیریئر کاؤنسلنگ میں کیا کیا مشکلات پیش آتی ہیں, اس کی ریمیڈی کیا ہے؟ جی بالکل, یہ ہمارا آج کا اس کو کہہ سکتے ہیں کہ برننگ کویسچن ہے سوسائٹی کا, کہ بچے ہمارے اسکول کالجز پاس کر لیتے ہیں, گریجویشن کر چکے ہوتے ہیں, ان کے پاس کوئی کلیئر راستہ نہیں ہوتا کہ وہ فیوچر میں کیا کریں گے. بالکل ایسا ہی. ہمیں بہت سارے ایسے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے کہ میٹرک سائنس کے ساتھ تھا, بعد میں بی کام کیا, اور اینڈ پہ آ کے کیا کر رہے ہیں جی, وہ کوئی ٹیکنیکل کورس کی طرف جانے کی کوشش کر رہے ہیں. بالکل ایسا ہی. میٹرک سائنس کے ساتھ ہے, پھر ایف اے ہے, بعد میں بی کام ہے. نہ آپ کامرس کی طرف جا سکے ہیں, نہ آپ سائنس پڑھ سکے ہیں, اور نہ آپ آرٹس کی طرف جا سکے. بالکل ایسا ہی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو کیریئر کاؤنسلنگ جو ہے, اس میں ادارہ خاص طور پہ جو بچے میٹرک میں ہیں ان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ان کو پتہ ہو مڈل کلاس تک کہ ان کا کیا لائن آف ایکشن ہے,
وہ کس ٹریک کے اوپر کس ٹریک کو فالو کریں گے, کہاں تک جانا ہے اور اس کا اسکوپ کیا ہے. اس کا اسکوپ کیا ہے؟ اسکوپ کے بارے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جی مارکیٹ میں ڈیمانڈ کس چیز کی زیادہ ہے, لیکن میرا ذاتی ایک رائے ہے کہ جو چیز آپ سب سے بہترین کر سکتے ہیں اس چیز کا اسکوپ کبھی ختم نہیں ہوتا. بالکل صحیح, بالکل ایسا. جس فیلڈ کے اندر آپ محنت کر سکتے ہیں اس کا اسکوپ ہمیشہ رہتا ہے. آپ ایک بہت اچھے میوزیشین بن سکتے ہیں, اور میوزیشین ہمیشہ موجود تھے, ہیں اور رہیں گے. اور ہمیشہ ایک ڈاکٹر, اچھے ڈاکٹر کی ہمیشہ سوسائٹی کے اندر کمی ہوتی ہے, اچھے لائر کی کمی ہوتی ہے, اچھے جج کی کمی ہوتی ہے, اچھے سول سرونٹ کی کمی ہوتی ہے. تو اگر آپ اس میں سے کوئی بھی چوز کرتے ہیں, لیکن سب سے پہلے بچے کو اس حد تک کانفیڈنس آپ کو دینا چاہیے کہ بچہ خود ڈیسائیڈ کر سکے. اور ایک اور چیز کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ہم اس ٹاپک کے اوپر بات چیت کر رہے ہوتے ہیں تو مختلف قسم کی چیزیں ہمارے ذہن میں آتی ہیں کہ کیریئر کاؤنسلنگ کے لیے جو بچے کے جو ابتدا جو 10 سال ہوتے ہیں کافی ہوتے ہیں کہ بچے کا انٹرسٹ کا ہمیں آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ وہ کس سائڈ پہ جانا چاہ رہے ہیں. اس کے بعد پیرنٹس کو بھی خیال فورس نہیں کرنا چاہیے, بچے کے انٹرسٹ کو دیکھتے ہوئے انسان کا فیصلہ کرے تو یہ بہتر رہے گا. کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ والدین ڈرائیونگ فورس ہوتے ہیں. بچہ سب سے پہلے آئیڈیلائز کرتا ہے اپنے والدین کو. والدین کو چاہیے کہ وہ بچے کو شروع دن سے ہی, جب سے بچے کی اسکولنگ آپ نے شروع کی ہے, ان کے اوپر کوئی بھی اس طریقے سے اسٹریس نہ ہو کہ جی آپ نے ڈاکٹر بننا ہے یا صرف آپ نے انجینئر ہی بننا ہے. اس بچے کو کام اچھا کرنے کی ترغیب دینی چاہیے, صحیح محنت کرنے کی ترغیب دینی چاہیے, نہ کہ ان کو صرف میڈیکل یا انجینئرنگ یا ان کو کمپیوٹر سائنس کی طرف بھیجنے کے لیے ان کا مائنڈ بنانا چاہیے. صحیح. ہم نے ایسے کیسز بھی اسٹڈی کیے ہیں, ہمارے سامنے آتے ہیں کہ جس میں بچے اگر میڈیکل میں ایڈمیشن نہیں ہو پاتا تو ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں, ایون سوسائڈ بھی کر لیتے ہیں. بالکل ایسے. تو اس لاس سے بچنے کے لیے بچے کو محنت کرنے کی عادت ڈالیں. جب بچہ محنت کرے گا تو وہ جس فیلڈ میں جانا چاہتا ہے اس کو اچیو کر لے گا, وہ اچیو کر لے گا. تھینک یو ویری مچ سر, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. ہمارے ساتھ پروفیسر محمد بلال مسعود صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ کی قیمتی آرائیں ہمارے ساتھ ہیں اور دیکھنے والے بھی یقیناً انہوں نے بہت کچھ سیکھا ہے. اور اسی کے ساتھ محمد اجاز بشیر کو اجازت, ایک نئے پروگرام میں ایک نئے کنٹینٹ کے ساتھ سے ملاقات ہوتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.